رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پر آرام فرما رہے تھے جو شیب ابی طالب کے پاس تھا۔ گھر کی چھت کھل گئی، فرشتہ اندر داخل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر سے اٹھا کر مسجد حرام لایا گیا، جبکہ آپ پر اونگ کا اثر تھا۔ بخاری اور مسلم کی روایات کے مطابق اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں حتیم میں آرام کر رہا تھا اور اچانک میرے پاس ایک آنے والا آیا اور میری ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک کا حصہ چاک کیا، میرا دل نکالا، پھر سونے کا ایک تشت لایا گیا، اس پر میرا دل زمزم سے دھویا گیا، پھر اسے حکمت سے بھرا گیا، پھر اسے دوبارہ اس کی جگہ پر رکھا گیا۔ پھر میرے پاس ایک سفید رنگ کا جانور لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، میں اس پر سوار ہوا۔ روایت بتاتی ہے کہ براق پر سوار ہونے کے بعد بیت المقدس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر شروع ہوا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مقامات پر نماز ادا فرمائی اور مختلف مشاہدات کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس پہنچے۔ ایک دو روایات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس میں باب یمنی سے داخل ہوئے، پھر مسجد کے پاس آئے، وہاں اپنی سواری باندھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: میں نے براق کو اسی حلقے میں باندھا جہاں انبیاء کرام علیہ السلام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے، پھر مسجد میں داخل ہوا اور 2 رکعتیں پڑھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ کے اندر انبیاء کرام کی امامت کی۔ جیسا کہ نسائی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں بیت المقدس میں آیا تو انبیاء کرام جمع تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آگے کیا تو میں نے ان کی امامت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کر کے امام الانبیاء کا لقب پایا۔ بیت المقدس میں نماز اور انبیاء کے خطابات کے بعد آسمانوں کا سفر شروع ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: پھر مجھے سواری پر سوار کیا گیا، جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر چلے، حتیٰ کہ وہ دنیا کے پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون؟ فرمایا جبرائیل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو کہا گیا مرحبا، پھر دروازہ کھولا گیا۔ جب میں داخل ہوا تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ جبرائیل نے کہا یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کریں۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر فرمایا مرحبا صالح فرزند صالح نبی، آپ خوب تشریف لائے۔ یوں آدم علیہ السلام نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر فرمائی۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں بائیں کچھ لوگوں کو ملاحظہ فرمایا، جب آپ اپنی دائیں جانب دیکھتے تو ہنس پڑتے اور جب بائیں جانب دیکھتے تو رو پڑتے۔ حضرت جبرائیل نے عرض کی ان کے دائیں اور جانب جو صورتیں تھیں یہ ان کی اولاد ہے، دائیں جانب والے جنتی ہیں اور بائیں جانب والے جہنمی ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: پھر مجھے جبرائیل علیہ السلام اوپر لے گئے حتیٰ کہ دوسرے آسمان پر پہنچے، دروازہ کھلوایا گیا، پوچھا گیا کون؟ فرمایا جبرائیل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔
کہا گیا خوش آمدید، تم بہت ہی اچھا آنا آئے۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں اندر پہنچا تو وہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ یحییٰ علیہ السلام ہیں اور یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کرو۔ میں نے سلام کیا، ان دونوں نے جواب دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ مرحبا صالح بھائی صالح نبی، آپ خوب آئے۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر دی۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے گئے۔ دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون؟ فرمایا جبریل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، تم خوب ہی آنا آئے۔ پھر دروازہ کھولا گیا۔ جب میں داخل ہوا تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ یوسف علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کرو۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر کہا مرحبا صالح بھائی صالح نبی، آپ خوب تشریف لائے۔ انہیں حسن کا ایک حصہ دیا گیا تھا۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر دی۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے اوپر لے گئے حتیٰ کہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون؟ فرمایا جبریل۔ پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، اچھا آنا آپ آئے۔ دروازہ کھولا گیا تو اندر داخل ہوئے تو وہاں حضرت ادریس علیہ السلام موجود تھے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا انہیں سلام کریں۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا مرحبا اور کہا صالح بھائی صالح نبی، انہوں نے بھی مجھے دعائے خیر دی۔ پھر جبریل مجھے پانچویں آسمان پر لے کر گئے۔ دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون؟ کہا جبریل۔ پھر پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، آپ اچھا آنا آئے۔ دروازہ کھلوایا گیا تو وہاں حضرت ہارون علیہ السلام موجود تھے۔ کہا آپ اچھا آنا آئے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ ہارون علیہ السلام ہیں، سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر کہا مرحبا، خوش آمدید اے صالح بھائی صالح نبی، انہوں نے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر دی۔ پھر مجھے اوپر لے گئے حتیٰ کہ چھٹے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون؟ فرمایا جبریل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا گیا آپ اچھا آنا آئے۔ اندر داخل ہوئے تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہا اے صالح بھائی اے صالح نبی، خوش آمدید اور دعائے خیر کی۔ فرمانے لگے جب وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ پوچھا گیا کیا چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ فرمایا اس لیے ایک فرزند میرے بعد نبی بنائے گئے، ان کی امت زیادہ جنت میں جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے ساتویں آسمان پر لے کر جایا گیا۔ دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون؟ فرمایا جبریل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ دروازہ کھولا گیا، کہا خوش آمدید، آپ اچھا آنا آئے۔ میں داخل ہوا
تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ کہا، یہ آپ کے والد ابراہیم ہیں، انہیں سلام کریں۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا۔ پھر فرمایا، مرحبا، خوب آئے، اے صالح فرزند، اے صالح نبی۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمانوں کا سفر مکمل ہوا اور اس کے بعد مزید خاص سفر کا آغاز ہوا۔ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں سدرۃ المنتہا لے جایا گیا۔ روایت کے مطابق یہ ایک بیری کا درخت ہے جس کے پھل مٹکوں کی طرح اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح۔ جب اسے اللہ کا کوئی حکم پہنچتا ہے تو مطمئن ہو جاتا ہے۔ اللہ کی مخلوق میں ایسا ایک بھی نہیں جو اس کے حسن کی تعریف کر سکے۔ جبریل نے کہا، یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ وہاں 4 نہریں تھیں، 2 نہریں خفیہ تھیں اور 2 ظاہر۔ میں نے جبریل سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ عرض کیا، خفیہ نہریں جنت کی 2 نہریں ہیں اور ظاہر نہریں نیل اور فرات ہیں۔ پھر میرے سامنے بیت المور لایا گیا۔ سدرۃ المنتہا کے بعد سفر جاری رکھتے ہوئے ایک مقام پر پہنچے جسے مستوی کہا جاتا ہے۔ وہاں آپ نے قدموں کے چلنے کی آواز سنی۔ اس کے بعد آپ براق پر سوار ہوئے تو اسی حجاب کے پاس آئے تو اللہ کریم کے قریب خاص میں ہے۔ اچانک اس حجاب سے ایک فرشتہ نکلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل سے فرمایا، یہ کون ہے؟ حضرت جبریل نے عرض کیا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اور کہا، میں مخلوق میں سب سے قریب ہوں، لیکن اس فرشتے کو میں نے اپنی تخلیق سے لے کر اب تک دیکھا نہیں ہے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سفر جاری رکھا، ایک مقام سے دوسرے مقام تک گئے، حتیٰ کہ ایسے مقام پر پہنچے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے۔ آپ نے فرمایا، اے جبریل، مجھ سے الگ نہ ہو۔ عرض کیا، اے میرے آقا، ہماری رسائی معلوم مقام تک ہے، میں اگر ایک بال برابر بھی آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ اس رات تو میں آپ کے احترام کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہوں۔ میرا آخری ٹھکانہ سدرۃ المنتہا ہے۔ اس کے بعد کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکیلے ہی طے کیا۔